خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، پیدائش 12واں باب 17ویں آیت سے تلاوت کرے۔ پیدائش 12واں باب 17ویں آیت میں یوں مرقوم ہے: پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنی۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمی کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کیا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہماری باعث برکت۔ تشریف رکھیں۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہوں۔ آسمان اور زمین کے خالق ہماری، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ خدا تو ہمیشہ اپنے لوگوں پر رحم کرتا اور ان کی زندگیوں میں معجزات کو ظہور میں لاتا ہے۔ آج اس وقت جبکہ تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے اور اب ان سے کلام کرنے کو ہے، تو میرا ایمان ہے کہ آج کا کلام ہر ایک کے لیے باعث برکت اور باعث تازگی ہوگا۔ میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں اور تیرے روح کی تحریک سے تیری باتوں کو تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اے خدا میری دعا کو سن۔ میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ خدا کے جلال سے معمول ہے اور خدا کا پاک روح جنبش کر رہا ہے۔ آج جو بیمار آئے ہیں یقیناً شفا پائیں گے، بدرگرفتہ رہائی پائیں گے، کمزور زور اور طاقت پائیں گے، اور اے خدا یقیناً دعا جن کے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا۔ اے خدا میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بھیجے اپنے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے یسوع مسیح بلا اور آفتوں سے رہائی دیتا ہے۔ عزیزو، آفات کا خاتمہ یعنی آفتوں کا خاتمہ صرف اور صرف یسوع کر سکتا ہے، اور انسان بہت سی بلاؤں اور بہت سی آفتوں کو اپنی بدعمالیوں کے سبب سے اور اپنے غلط رویے کے سبب سے اور اپنے غلط فیصلوں کے سبب سے وہ ان بلاؤں اور ان آفات کو دعوت دیتا ہے، اور یوں انسانی زندگی دکھ اور مصیبت کا باعث بنتی ہے۔ کلام مقدس میں پیدائش 12واں باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے: پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ اب یہ بڑی بڑی بلائیں اور آفات جس سے فرعون اور اس کا خاندان گزرا، فرعون کے غلط فیصلے سے اور اس کے غلط رویے سے اور بدعمالی کے سبب سے اب اس کے خاندان پر
آفات اور بلائیں نازل خدا نے کی۔ عزیزو، خدا آسمان سے سب کچھ دیکھتا، اور جب اس کے بندوں کے خلاف کچھ کرتے ہیں، جیسے پیدائش 12 باب 17 آیت پر خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابرام کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی۔ اب یہ بڑی بڑی بلائیں جو نازل کی گئی، اب ان کا خاتمہ آپ نے اس عمل کی نفی کر کے ہے جو فرعون نے کیا۔ فرعون ساری کو لے آیا تاکہ اس کی بیوی بنے، اور خدا نے بلائیں نازل کی، اور قرآن میں لکھا ہے کہ بڑی بڑی بلائیں خدا نے نازل کی۔ اور جو بڑی بڑی بلائیں نازل کی، اب فرعون سمجھ گیا، اور اس نے بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ اس نے جب سمجھ گیا کہ ان بلاؤں کا باعث کیا ہے، تو کلام خدا میں 18ویں آیت پیدائش 12 باب اور اس کی 18ویں آیت، تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اس سے کہا، تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اس لیے میں نے اسے دیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے، اس کو لے اور چلا جا۔ اور جب ہم 20ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا، اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمی کو ہدایت کی، اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب جو اس سے عمل ہوا، بد اعمالی ہوئی کہ وہ ابراہیم کی بیوی کو لایا، اب اس نے اپنے اس عمل کو ریورٹ کیا، اپنے اس عمل کی نفی کی، اور ابراہیم کو اس کی بیوی اس کے سپرد کی، اور اس کے ساتھ ہی اپنے نوکروں کو بھی اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اس سے ہدایت کی کہ یہ ابراہیم اور اس کی بیوی ہے، اور نہ اس کے مال کو، نہ اس کی بیوی کو، اور نہ اسے کوئی بھی نہ چھوئے اور نہ کوئی ستائے۔ اب ہم دیکھیں یہاں پر کہ فرعون کی بد اعمالی کے سبب سے اب بلائیں اس پر نازل ہوئی۔ اب اسے احساس کیا اور اس سے توبہ کی اپنے اس گناہ سے۔ اب اسے اپنے آپ کو خدا کے سامنے رکھا اور اسے جان لیا کہ یہ بلائیں خدا کی طرف سے نازل ہیں اور میرے اپنے برے کام کے سبب سے ہیں۔ اب اس نے توبہ کی اپنے اس عمل سے، اور توبہ کے معنی ہے کہ ترک کر دینا۔ اب اس سے سوچا کہ میں اس کام کو چھوڑ دوں، اور یوں اب اس کی زندگی سے بلاؤں کا خاتمہ ہوا۔ اور جو بڑی بڑی بلائیں خدا نے نازل کی تھی، اب خدا نے اس کی زندگی سے ان آفات کو ختم کیا۔ عزیزو، خدا کی نافرمانی کی صورت میں یہ آفات اور یہ بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں کلام مقدس میں خروج 32واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں خروج 32واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ انہی کا بنوایا ہوا تھا۔ اب خدا کی نافرمانی آفات کا باعث ہے۔ اب مری ان کے درمیان بھیجی، موت ان کے درمیان بھیجی، آفت بھیجی۔ اور عزیزو، آج بھی ایسے ہی بہت سے موت کے قبضے میں ہیں اور مری کے اور بیماریوں اور آفتوں کا شکار ہیں، لیکن وہ احساس نہیں کرتے اور محسوس نہیں کرتے کہ آخر سبب کیا ہے۔ جب خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور خدا کی شان کے خلاف کام کرتے ہیں، خدا کے حکم کے متصادق اور خدا کے حکم کے برعکس جب کام کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ موت کی صورت میں، تکالیف کی صورت، بیماریوں کی صورت اور پریشانیوں کی صورت میں نکلتا ہے۔
عزیزو خدا نہیں چاہتا کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور پرستش کی جائے۔ اب لوگوں نے تحریک دی ہارون کو کہ ہمارے لیے بچڑا بنایا جائے، اور اس نے بھی ان کے لیے بچڑا بنا دیا، اور جب ان کے لیے بچڑا بنایا اور یہ عمل خدا کو ناپسند آیا، اور جب خدا کو یہ عمل ناپسند آیا کہ اس کی بجائے کسی بچڑے کی پوجا کی جائے۔ آج اسی طرح لوگ جب خدا کی عبادت نہیں کرتے اور اس کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے اور وہ مزاروں پر یا قبر پرستی کرتے ہیں اور خدا کی شان کے خلاف اعمال ان کے نظر آتے ہیں، اور خدا ان پر آفتوں کو، بیماریوں کو اور مری کو بھیجتا ہے تاکہ موت کا شکار ہو، بیماریوں سے ہلاک ہو اور ان کے بدن میں تکالیف اور مصیبتیں رہیں۔ لیکن عزیزو جب وہ تائب ہوتے ہیں اور مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، مسیح انہیں آفات سے رہائی دیتا ہے، مسیح انہیں چھڑاتا ہے اور انہیں اور ان کے بدنوں کو آزادی، رہائی اور خلاصی بخشتا ہے۔ دیکھیں کلام مقدس میں احبار 26واں باب، احبار 26واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں یہ مرقوم ہے، کلام خدا میں اگر چال چلن درست نہ ہو تو بھی بیماریوں کا شکار، آفتوں کا شکار، بلاؤں کا شکار رہتے ہیں۔ احبار 26واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، جنگلی درندے تمہارے درمیان چھوڑ دوں گا جو تم کو بے اولاد کر دیں گے، اور تمہارے چوپایوں کو نیست کریں گے اور تمہارا شمار گھٹا دیں گے اور تمہاری سڑکیں سونی پڑ جائیں گی۔ کلام مقدس میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے پہلے پڑھا کہ فرعون جنسی گناہ کا شکار اور اس کی آفتیں آئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ ہارون کو انہوں نے تحریک دی کہ بچڑا بنایا جائے۔ روحانی گناہ انہوں نے کیا، یعنی پہلی جسمانی زناکاری، پھر روحانی زناکاری۔ روحانی زناکاری بھی آفتوں کا سبب ہے، لیکن یہاں پر اوور آل چال چلن ہی درست نہ ہو، یعنی کریکٹر ہی درست نہ ہو، اور خدا کے آئین اور اس کے احکام کے بالکل متضاد، متصادم اور کنٹرڈکٹری اگر کسی کا چال چلن ہے، یعنی کلام کے سانچے میں وہ شخص نہیں ڈالا اور اس کا چال چلن، اس کا انداز فکر اور اس کا زندگی کا ہر پہلو خدا کی مرضی کے برعکس ہے، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب اس چال چلن کی نادرستگی کے سبب سے، چال چلن کے ٹھیک نہ ہونے کے سبب سے، خدا کے کلام مقدس میں احبار 26واں باب اور 21ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تمہارا چلن میرے خلاف ہی رہے اور تم میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ اب اگر گناہ کی زندگی بسر کرتے ہیں، چال چلن درست نہیں ہے، انداز فکر درست نہیں ہے، رویہ درست نہیں ہے اور انداز درست نہیں ہے، اور چال چلن بالکل خدا کی مرضی کے برعکس ہے، تو ایسی صورت میں خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم پر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، اور زیادہ تکالیف اور زیادہ مسائل اور زیادہ مشکلات۔ آج انسان کو ہم جب اپنے ارد گرد غور کرتے ہیں، آج بلاؤں میں گرا ہوا، مصیبتوں کا شکار، آفات کا شکار، اور بجائے کم ہونے کے اور زیادہ اس کی مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں، اور اس کا سبب
آج کلام کے تناظر سے ہم سیکھتے ہیں کہ اگر جنسی بیرا روی ہے تو آفتیں آتی ہیں، اور اگر روحانی بیرا روی ہے تو بھی بلائیں اور آفتیں آتی ہیں، اور اگر چال چلن درست نہیں اور خدا کا کہنا نہیں مانتے، اس کا کہا نہیں مانتے، بلکہ اپنی دل کی مرضی سے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اپنے انداز سے زندگی گزارتے ہیں اور خدا کی مرضی کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، خدا فرماتا ہے کہ میں تم پر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا، یعنی تکالیف اور بڑھ جائیں گی، بیماریاں اور ہوگی، تکالیف اور ہوگی، ابھی قوتیں اور ستائیں گی، بے اولادی ہوگی، مسائل ہوں گے۔ آج خدا چاہتا ہے اپنی زندگی پر غور کرے، آپ کا اعمال خدا کے اس سانچے کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کی سوچیں خدا کے احکام کے مطابق ہے یا نہیں، آپ کا دل خدا کی ان باتوں کو مانتا ہے یا نہیں، یا آپ اپنے آپ کو ہی اپنی خوشی کے لیے اپنے اس زندگی کے پہلوؤں میں اپنی مرضی کرتے ہیں اور خدا کا کہا نہیں مانتے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ اگر تم میرا کہا نہ مانو، لکھا ہے میرا کہا نہ مانو تو میں تمہارے گناہوں کے موافق تمہارے اوپر اور 7 گنی بلائیں لاؤں گا۔ اب انصاف کا تقاضا، تم نہیں مانتے، آج لوگ کلام کو نہیں مانتے، مصیبتوں کا شکار، لیکن جب بائبل کی تعلیمات کے مطابق اور کلام مقدس کی ان سنہری اور گہری اور عمیق باتوں کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں تو پھر بلائی نہیں، برکات، بدحالی نہیں، پھر تو خوشحالی ہوتی ہے، اسی کے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہتے ہیں اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اہم مقام دیتے ہیں، اور اس سے نہ دائیں ہاتھ مڑتے ہیں اور نہ بائیں، بس خدا کی مرضی، خدا کے احکام، خدا کے کلام کو مانتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ نہ کلام سنتے ہیں، نہ کلام پڑھتے ہیں، نہ کلام پر عمل کرتے ہیں، اور اپنی مرضی اور دنیا کی مرضی، لوگوں کی مرضی، شیطان کی مرضی، اس کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بلائیں بیماریوں کی صورت میں، بلائیں بیماریاں، تکالیف، آفات، مصیبتیں، پریشانیاں آپ کی زندگی میں آئیں، اسی کے چال چلن درست نہیں، اور یہ وجوہات ہیں آفتوں کے، بیماریوں کے اور مصیبتوں کے آنے کے۔ جب ہم خدا کے کلام مقدس میں گنتی 11واں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں، گنتی 11واں باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے، چنانچہ خداوند نے سنا اور اس کا غضب بھڑکا اور خداوند کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بسم کرنے لگی۔ کلام مقدس میں اب خدا کے خلاف بولتے ہیں، پھر 11واں باب پہلی آیت، پھر وہ لوگ کڑکڑانے اور خداوند کے سنتے برا کہنے لگے۔ اب وہ نہیں جانتے کہ خدا سنتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کڑکڑاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی برا کہتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ خدا ان کے الفاظ کو سنتا ہے، خدا ان کی باتوں کو سنتا ہے، اور خدا تو سننے والا خدا ہے۔ خدا اپنے لوگوں پر نظر رکھتا ہے اور ان کی باتوں پر غور کرتا ہے۔ اب آفتیں اور مصیبت
ان کی زندگی میں آنے کا سبب یہ ہے کہ یہ کڑکڑائے اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے وہ باتیں کہیں جو خدا پسند نہیں کرتا، یعنی گفتار درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں پر آفتی اس لیے آتی ہے کہ ان کی گفتار ناشائستہ اور خدا کو ناپسندیدہ، اور خدا اس سے متنفر ہوتا ہے کہ یہ کیسی گفتار ہے ان کی، کیونکہ خدا چاہتا ہے ہمارے نہ صرف سوچیں، ہمارا چال چلن، ہمارے روحانی زندگی خدا کی مرضی کے تابع ہو، بلکہ ہماری بات چیت بھی، ہماری گفتار بھی، ہمارا بول چال بھی، ہماری کنورسیشن بھی، یہ سب خدا کی مرضی کے عین مطابق ہو، اور وہ بات کہیں جس سے خدا خوش ہو، وہ بات کہیں جس سے خدا ہمیں برکت بخشے۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے اب ان پر مصیبت آئی، اسی کے خدا نے سنا کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ اور 11ویں باب کی پہلی آیت کا دوسرا حصہ، چنانچہ خدا نے سنا اور اس کا غضب بڑھا، اور خدا کی آگ ان کے درمیان جل اٹھی اور لشکرگاہ کو ایک کنارے سے بسم کرنے لگی۔ خدا نے سنا، خدا وہ سننا چاہتا ہے کہ آپ دعا کریں، خدا سننا چاہتا ہے آپ اس کے ذکر فریاد کریں، خدا سننا چاہتا ہے آپ اس کی باتوں کو ریپیٹ کریں، اس کے کلام کو آپ بیان کریں۔ خدا چاہتا ہے آپ دوسروں کے لیے برکت چاہیں، خدا چاہتا ہے آپ کڑکڑائیں نہیں بلکہ شکر گزاری کریں، کیونکہ جو شکر گزاری نہیں کرتے وہ بس ایسی باتیں کہتے ہیں جو خدا کو ناپسندیدہ ہے۔ لیکن ہر بات میں اسی لیے پالس رسول چاہتا ہے کہ کڑکڑائیں نہیں، وہ چاہتا ہے ایسی باتیں سنائیں خدا سنے اور خوش ہو جائے۔ اگر مسائل ہے تو اگر کہیں ربا کی کیتا ہے، کیا مسئلہ خدا تو نے کر دیا، خدا تو سنتا ہی نہیں، خدا، اور یہ باتیں کہنے کی بجائے اگر جس سچویشن میں آپ ہیں آپ کہیں خدا تیرا شکر ہو، اور کہیں خدا تو مجھے شفا دے اگر بیمار ہے، اگر بدرو گرفتہ ہے کہیں خدا تو مجھے رہائی دے، اور اگر بے اولاد ہے کہیں خدا تو مجھے اولاد بخش۔ خدا سنتا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے حنا اگرچہ اس کے ہونٹوں میں جنبش تھی، الفاظ کوئی دوسرا سن بھی نہیں سکتا، لیکن فرام کور آف ہر ہارٹ اس کے دل سے یہ آواز نکل رہی ہے، اور خدا اس کو بھی سن لیتا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے خدا نے سنا، خدا نے آگ نازل نہیں کی بلکہ حنا کو خدا نے بیٹا بخشا۔ خدا یہ سننا چاہتا ہے ہم عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اس کے حضور التجا کریں، اور اس کی عطا کردہ تمام برکات کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کریں۔ اور جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں خدا خوش ہوتا ہے، جب آپ التجا کرتے ہیں خدا آپ کو بخشتا ہے، لیکن جب کڑکڑاتے ہیں خدا آگ نازل کرتا ہے اور قسم کرتا ہے۔ آج بہت سے لوگوں کی زندگی میں ہم مصیبتوں کا سبب یہ دیکھتے ہیں، لیکن چونکہ انہیں ادراک نہیں، انہیں سمجھ نہیں، انہیں فہم نہیں، اور انہیں دانائی اور آسمانی حکمت حاصل نہیں، اس لیے آج دن بدن ان کی مصیبتیں بڑھتی، ان کی بلائیں بڑھتی، ان کی تکالیف بڑھتی۔ اور خدا کی کلام مقدس میں ہم نے پڑھا خدا کہتا ہے میں اور 7 گنے اور ان پر بلائیں بھیجوں گا، اس لیے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے کہ کیا وجوہات ہیں، کیا اسباب ہیں، کن وجوہات کی بنا پر خدا مجھ سے ناخوش ہے، کیا سبب ہے، کیوں خدا مجھ سے نالا ہے۔ لیکن چونکہ وہ جانتے نہیں اس لیے وہ سمجھتے نہیں، اور سمجھتے نہیں تو اپنے دکھ کو دن بدن بڑھاتے ہی چلے جاتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے آپ شکر گزاری کریں، یہ بڑی عظیم بات ہے، کیونکہ جو برکتیں اس نے دی اس کے لیے شکر گزاری کریں، اور خدا سنتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ میں نے اس بندے پر رحم کیا اور یہ میری شکر گزاری کرتا ہے،
یا جو اسے اور ضروریات ہیں، جو اس کی نیڈز ہیں اور اس کے لیے مجھے پکارتا ہے، اب میں اسے بخشوں گا۔ لیکن کبھی خدا کے خلاف بات نہ کرے، اس کے نظام کے خلاف بات نہ کرے، اس کے خاتم کے خلاف بات نہ کرے، اور کبھی اپنی حالت پر کڑکڑائے نہیں، بلکہ جو اسے بخشا ہے اس کے لیے شکر کرے۔ اور جب آپ ایسا کرتی ہیں اور ایسا کرتے ہیں تو بلائیں نازل نہیں ہوتی، برکتیں آپ کی زندگی پر نازل ہوتی ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ گنتی 11واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی۔ اب ایک اور خاص بات، جب ایسی سچویشن ہو، آپ پر بلائیں نازل ہو، بیماریاں آپ کے بدنوں میں آئے، مسائل، مشکلات، تکالیف، پریشانیاں اور بلائیں اور آفات کا نزول ہو، تو آپ چونکہ خدا آپ کو ناپسند کرتا ہے، آپ کی کڑکڑانے کے سبب سے، آپ کی بدعمالیوں کے سبب سے، آپ کی روحانی زناکاری کے سبب سے، آپ کے چال چلن کی خرابی کے سبب سے خدا آپ کی نہیں سنتا۔ اس لیے آپ اس کے منصوں کے پاس جائیں، اور بائبل بیان کرتی ہے اب یہ لوگ جو کڑکڑائے، جن پر خدا نے آگ نازل کی، آگ بسم کر رہی ہے، اور یہ دوڑ کر خدا کے بندہ موسیٰ کے پاس آئے اور فریاد کی کہ ہمیں ان بلاؤں سے بچانے کے لیے خدا سے التجا کر۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ خدا کے خادم موسیٰ نے ان کے لیے شفاعت کی۔ دیکھیں گنتی 11واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، تب لوگوں نے موسیٰ سے فریاد کی اور موسیٰ نے خداوند سے دعا کی تو آگ بجھ گئی، مصیبت ختم، بیماری ختم۔ آج بھی جب آپ خدا کے منصوبے کے بہت سے لوگ تو یہ سوچتے ہیں، کہتے ہیں بس گھر میں ٹھیک ہے، چرچ جانے کی کیا ضرورت، خادم کو کہنے کی کیا ضرورت، ہم خود ہی دعا کر لیں گے۔ لیکن آپ ناپسندیدہ عمل کے ذریعے سے، ناپسندیدہ چال چلن کے ذریعے سے اور خدا کے ناپسندیدہ ہونے کی حیثیت سے آپ پکارتے بھی ہیں، دعا کرتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے تم دعا پر دعا کرو گے، یسایا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے تم دعا پر دعا کرو گے لیکن میں تمہاری نہ سنوں گا۔ عزیزو، پھر اگر یہ سچویشن ہے، آپ خدا کے منصوبے کے پاس جائیں۔ موسیٰ کے پاس گئے، فریاد کی، یعنی موسیٰ کو عظیم شخصیت سمجھا جو فریاد کی، اور موسیٰ نے خدا کے ذکر فریاد کی، اور خدا نے اس آگ کو موقوف کر دیا۔ کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، اپنے منصوں کی فریاد پر کان لگاتا ہے۔ ایک زبور ہم کہتے ہیں، فریاد عاجزاں دی ہرگز نہیں بولتا۔ وہ نہیں بولتا ان کی فریاد کو کہ انہوں نے فریاد کی ہو اور وہ بھول جائے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، خدا کے گھر نہیں آتی، خدا کے خادموں کو نہیں کہتے، ان کے پاس آ کر فریاد نہیں کرتے، اور وہ ان کے لیے شفاعت نہیں کرتے۔ اس لیے مصیبتیں بڑھتی 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 ہلاکت کا باعث بن گئی۔ تکالیف روز بروز بڑھتی ہی جاتی ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں۔ اب جب آگ ان پر نازل ہوئی، اگر آپ گنتی 11واں باب پہلی اور دوسری آیت کو ایک ساتھ پڑھے، اب ان کو سمجھ آ گئی کہ ان سے مسٹیک ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا جو خدا کو پسند نہیں۔ اب ناپسندیدگی میں خدا کے حضور جائیں گے تو یہ مناسب نہیں۔ انہوں نے خدا کے خادم کے پاس آ کر فریاد کی، اور خدا کے خادم نے شفاعت کی۔ آج بہت سے لوگ ہیں، وہ اپنے گھروں سے خدا کے گھر آنا پسند نہیں کرتے، اور خدا کے خادم کے پاس آ کر اسے کہتے رہے، اس لیے بلائیں مصیبتیں رہتی ہیں۔ لیکن جب آج بھی عہد حاضر میں
اگر مصیبت زدہ ہے خدا کے خادم کے پاس آئیں، اور جب آپ آئیں گے فریاد کریں گے، خداوند اپنے ممسو کی فریاد کو سنے، اور جب خدا اپنے خادم کی فریاد کو سنے گا تو وہ اس مصیبت کو اور بلا کو ختم کر دے گا۔ اب خدا کے ممسو کی دعا سے خدا کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور آج بھی ایسا ہی جب آپ خدا کے گھر میں خدا کے قدموں میں آتے ہیں اور خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ گنتی 11واں باب اور اس کی 4 آیت، گنتی 11واں باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، اور جو میری جڑی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگی، اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے، ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور وہ گندنے اور پیاز اور لہسن، لیکن اب تو ہماری جان خشک ہو گئی، یہاں کوئی چیز میسر نہیں، اور من کے سوا ہم کو اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اب غور کریں، من برسا ان پر شکر گزاری نے۔ بہت سے لوگوں پر مصیبتیں اس لیے آتی ہیں، خدا نے جو انہیں دیا نا اس پر شکر گزاری، کہتے ہیں سوائے من کے ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ ہائے وہ کھیرے، اب کہاں کی باتیں یاد کر رہے ہیں؟ غلامی کی بات ہے، غلامی کے گھر کی بات ہے۔ دیکھیں میرے ساتھ 4 آیت، گنتی 11واں باب 4 آیت، اور جو میری جڑی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ طرح طرح کی حرص کرنے لگے۔ حرص، لالچ۔ اب لالچ بھی بلاؤں کو دعوت دینے کا باعث ہے، اور بہت سے مسیحی جو حرص اور لالچ کرتے ہیں، کھانے پینے کا لالچ، کسی چیز کا لالچ، اور اس لیے 10 احکام میں یہ حکم ہے کہ تم کسی چیز کا لالچ نہ کرو۔ اب ان کے اندر حرص ہے، لالچ، لالچی کبھی شکر گزاری نہیں کرتا، اس کے اندر ہوس ہوتی، اور لے لے، اور گو دے، اور مل جائے۔ لیکن جو خدا کے لوگ ہیں، جو کچھ خدا نے بخشتا ہے اس پر شکر گزار ہو۔ وہ کہتے ہیں خدا تیرا شکر۔ قناعت پسند ہوتے ہیں، قناعت پسندی سے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب ان کے اندر حرص ہے جس کی وجہ سے آفتے اور بلائیں کو یہ دعوت دیتے ہیں۔ اور دوسری بات دیکھیں 4 آیت کا دوسرا حصہ، اور بنی اسرائیل پھر رونے اور کہنے لگے، ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا؟ اس کے معنی کیا ہے؟ انہوں نے خدا کی ذات کی نفی کر دی۔ وہ بھول گئے کہ خدا نے ملک مصر سے نکالا ہے، وہ بھول گئے خدا نے انہیں پروٹیکٹ کیا، وہ بھول گئے خدا نے فرعون اور اس کی فوج سے بچایا، وہ بھول گئے پہلے کلثم کو قبول کرنے کے لیے خدا نے پانی کو 2 حصے کر دیا، بھول گئے سب کچھ۔ جتنے لوگ بھول جاتے ہیں نا وہ ایسے دکھوں میں پڑتے ہیں۔ اور زبور نویس کہتا ہے، کبھی بھی نہ بولو دیا بخشا، اس کی جو بخشیں ہیں ان کو کبھی نہ بھولے، یاد کرے۔ اور جب آپ یاد کریں گے نا پھر آپ کے اندر حرص بھی نہیں رہے گا، لالچ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن اگر بھول جائیں گے نا پھر آپ اور آگے کو اور لالچ اور کہیں گے کون ہمیں کھلائے گا، گوشت کون کھلائے گا؟ بھول گئے جو خدا من کھلا سکتا ہے نا۔ اب یہ یوں کہتے خدا تیرا شکر ہو کہ تو نے من کھلایا، اور تو من کھلا سکتا ہے
اب ہم تیرے حضور عاجزی سے فریاد کرتے ہیں، ہمیں گوشت کھلا، خدا نے کھلا سکتا۔ ہماری التجاؤں اور درخواستوں سے بڑھ کر خدا ہمارے لیے کام کرنا چاہتا ہے، وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ کلام مقدس میں دیکھیں، 5ویں ہم کو وہ مچھلی یاد آتی ہے جو ہم مصر میں مفت کھاتے تھے۔ کئی دفعہ لوگ مفت کھورے ہوتے ہیں، کسی بازار پر چلے جاتے کہتے ہیں مفت روٹی کھا کے آ گئے۔ اب تو بہت سے دسترخوان بھی لگے ہیں چوکوں میں، بازاروں میں، وہ کھا کے آ جاتے کہتے ہیں مفت کھائیے۔ ایک بڑا ویلا شخص وہ آیا، اس سے کہا بشر صاحب، اور اچھا خاصا دولت مند، بہت دولت، کافی خدا نے برکت، لاکھوں میں بلکہ کروڑوں میں۔ کہنے گا بشر صاحب بچہ ایڈمٹ تھا سول ہاسپٹل، کہہ رہے جتنے دن ایڈمٹ رہا نا میں وہاں سے جاتا، وہ جو مفت کھانا دیتے ہیں نا، جا کے وہ فٹ بال پر بیٹھ جاتا، کھانا کھاتا، آرام سے مزے اڑاتا۔ خدا نے حالانکہ اسے سب کچھ دیا ہے، لیکن اب وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مفلس ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن یہ مفت کا نہیں، بلکہ خدا نے اسے وسائل دیے کہ یہ کھائے۔ بہت سے لوگ اس طرح مفت کی خوراک کے لیے نا بہت نقصان اٹھاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں بس کھائیں، کہاں سے آ رہا ہے پتہ نہیں، کون کھلا رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن کھائیں اور مفت کھائیں۔ یہ مفت خورے جو ہیں یہ بہت سی بلاؤں کو دعوت دیتے ہیں، بہت سی مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اور کلام خدا میں اب وہ یاد کرتے ہیں ہم وہاں مفت مصر میں مفت کھاتے، اور ہائے وہ کھیرے، ہائے تو ایسے کریں جیسے جب بہت کوئی کسی کا عزیز مر جائے نا پھر وہ ہائے کرتا ہے یا بڑی تکلیف، اس کے معنی بہت تکلیف میں ہے۔ اور یاد کیا انہیں آ رہے، دیکھیں میرے ساتھ، اور ہائے وہ کھیرے اور وہ خربوزے اور گندنے اور پیاز اور لہسن، یہ یاد آ رہے، من یاد نہیں، من بھول گئے، اور یہ نہیں پتا کہ من کتنی غلامی کرتے تھے، وہ سب بھول گئے اور کہتے ہیں بس ادھر کیا ہمیں بس من ہی تو دے رہے ہیں۔ بہت سے خدا کے پاس آتے ہیں نا، خدا کے گھر میں خدمت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جی کچھ کیا مل رہا ہے، ادھر تو کچھ نہیں۔ وہاں ایک مجھے کہنے لگے میں تو بس ایسے ادھر پھنس ہی گیا، باہر ادھر 25,000 تنخواہ، ادھر کیا یہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن خدا کی برکات کی نا شکر گزار، اور وہ جو 25 طرح 2 مہینے 25 سے 30 مہینے نے کہا جس سے چوری کے جیل چلا گیا، وہ یاد ہی نہیں۔ عزیزو، خدا کی ان نعمتوں کو اور برکتوں کو یاد کریں۔ اب خربوزے کی کیا اہمیت ہے خدا کے آسمانی من کے سامنے، لہسن کی کیا اہمیت ہے اس من کے سامنے، کھیرے کی کیا اہمیت ہے اس من کے سامنے، اور کہے خدا وہ تو زمینی چیزیں ہیں لیکن تو ہمیں آسمانی چیزیں دیتا ہے، تیرا شکر۔ اور اس کے لیے تو ہم محنت کرتے کہ کھیرے لگاتے اور سینچتے اور غلامی کرتے اور پھر ملتے، یہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہے اور تو آسمان سے من برسا رہا۔ آفتیں آنے کی بجائے برکتیں اور بڑھتی۔ عزیزو، آج بھی المیہ یہ ہے کہ اس وجہ سے آفتوں کو دعوت دیتے ہیں اور آفتیں زندگی میں آتی ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ گنتی 11واں باب اور اس کی 31ویں آیت۔ اب دیکھیں خدا ہمارے لیے کتنا بڑا کام کر سکتا ہے، اور یہ اس کا فضل ہے۔
ہم اس قابل نہیں بھی ہیں تو بھی وہ بخشتا ہے. حالانکہ یہ کڑکڑائے بہت انہوں نے کیا تو بھی خدا نے انہیں سکھایا ہے. اور میرے اور آپ کے لیے ہمیں بھی یہ سکھایا کہ خدا کتنا مہربان ہے. دیکھیں میرے ساتھ گنتی 11 باب اور اس کی 31ویں آیت. اور خدا کی طرف سے ایک آندھی چلی اور سمندر سے بٹیریں اڑا لائی اور ان کو لشکرگاہ کے برابر اور اس کی گردا گرد ایک دن کی راہ تک اس طرف اور ایک ہی دن کی رات تک دوسری طرف زمین سے قریباً 2 ہاتھ اوپر ڈال دیا. اور لوگوں نے اٹھ کر سارے دن اور ساری رات اور اس کے دوسرے دن بھی بٹیریں جمع کی اور جس نے کم سے کم جمع کی تھی اس کے پاس بھی 10 عمر کے برابر جمع ہو گئی. اور انہوں نے اپنے لیے لشکرگاہ کی چاروں طرف ان کو پھیلا دیا. اب دیکھیں خدا نے انہیں دیا لیکن انہوں نے پھر حرص کی. اب شکر گزاری نہیں کی, بھول گئے. اب سب سے پہلے کہتے ہیں خداوند تیرا شکر ہو. ہم تو کھیرے مانگتے تھے, ہم تو لہسن اور پیاز مانگتے تھے اور آپ کہتے تھے ہمیں کون گوشت کھلائے گا, تو بڑا رحیم ہے. اس سے پہلے کوئی بٹیر پکڑتے دعائے شکر گزاری کرتے, کہتے خداوند دل سے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم کہتے تھے ہمیں کون گوشت کھلائے, تو نے ثابت کیا کہ تو گوشت کھلانے والا, تو دینے والا ہے. لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں ایسا کیا, بھول گئے یہ بھی اور بٹیرے پکڑی اور ذبح کیا اور کھایا, اور بلکہ انہوں نے اور زیادہ جلدی کی. آئیے میرے ساتھ دیکھیں 33ویں آیت. اور ان کا گوشت انہوں نے دانتوں سے کاٹا ہی تھا اور اسے چبانے بھی نہ پائے تھے کہ خدا ان کا قہر لوگوں پر بھڑک اٹھا. خدا نے ان لوگوں کو بڑی سخت وبا سے مارا. اب انہوں نے اتنے بھوکے تھے کہ اس کو جس انداز سے خدا چاہتا ہے کھائیں, اس انداز سے انہوں نے فوراً ان کا گوشت کھایا. عزیزو شکر گزاری نہ کی, اس لیے وبائیں آئیں, آفتیں آئیں. اب دیکھیں بٹیرے بھی مل گئے لیکن موت بھی مل گئی. خدا نے فضل بھی کیا لیکن اس کے ساتھ ہی خدا نے عدل بھی کیا کہ یہ اس قابل ہے. عزیزو آج خدا چاہتا ہے آپ اپنی زندگی پر غور کریں, اور خدا چاہتا ہے آپ اپنے آپ کو اس کے تابع کریں, اور اگر حکم عدول ہے تو آج اس کے قدموں میں آئے اور خدا یسوع آپ کی زندگی میں کام کر سکتا ہے. میرے ساتھ ایک مرکز کے انجیل 30 باب اور اس کی 10ویں آیت. مرکز کی انجیل 30 باب اور اس کی 10ویں آیت میں یہ لکھا ہے, کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا, چنانچہ جتنے لوگ سب بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے اسے چھوڑے. میں دوبارہ پڑھوں گا مرکز 30 باب 10ویں آیت. کیونکہ اس نے بہت لوگوں کو اچھا کیا تھا, چنانچہ جتنے لوگ سب بیماریوں میں گرفتار تھے اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھوڑے. اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بلاؤں کا خاتمہ, آفتوں کا خاتمہ, بیماریوں کا خاتمہ مسیح کے قدموں میں گر پڑے, مسیح کے حضور آئے. اور وہ بلاؤں اور آفتوں کا, وہ آفتیں جو آپ کی بدعمالی کے سبب سے, آپ کی روحانی زناکاری کے سبب سے, آپ کی جنسی بے-رحمی کے سبب سے, آپ کی کڑکڑانے کے سبب سے, ناشکر گزاری کے سبب سے جو بلائیں آپ پر اور آپ کے گھرانے پر آئی ہیں, ان کا خاتمہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مسیح کے قدموں میں گرے اور پھر وہ ان ساری بلاؤں کو ختم کرتا, ان آفتوں کو ختم کرتا, ان بیماریوں کو ختم کرتا اور آپ کو شفا, صحت کاملہ اور تندرستی عنایت کرتا ہے. دیکھیں مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی 29ویں آیت. مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی 29ویں آیت میں یہ لکھا ہے, اور پھر فور اس کا خون بہنا بند ہو گیا اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی.
ہم نہیں جانتے کہ کس سبب سے یہ بیماری اس کے بدن میں تھی، اور یہ مصیبت جو گزشتہ 12 برس سے اس کے بدن میں تھی، ہم اس کا سبب تو نہیں جانتے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سبب کیوں نہ ہو، اس عورت کے کسی بھی سبب سے اگر یہ بیماری تھی، لیکن جب اس نے ایمان کے ساتھ مسیح کی پوشاک کو چھوا تو فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا۔ یعنی آفتوں کا خاتمہ اور مصیبتوں کا خاتمہ اور بیماریوں کا خاتمہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے قدموں میں گرتے اور اس کی پوشاک کو چھو لیتے ہیں، اس کی حضور آتے ہیں، پھر ایک بڑی تبدیلی، ایک بڑے ٹریمنڈس چینجز آپ میں آ جاتی ہیں۔ وہ آفتیں اور مصیبتیں آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہیں۔ مرکز کی انجیل 5 باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ۔ اب کوئی آفت نہیں، کوئی بیماری نہیں، بیماری سے بچی رہ۔ آپ جب مسیح کے ہو جائیں گے اور مسیح کے ساتھ آپ کا گہرا ربط ہو جائے گا اور ایک رشتہ آپ کو مسیح کے ساتھ قائم ہو جائے گا، پھر آپ آفتوں سے بچے رہیں گے، بیماریوں سے بچے رہیں گے، دکھوں سے بچے رہیں گے، مصیبتوں سے بچے رہیں گے، اور آپ اس دنیا میں فتح کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس لیے کہ صرف یسوع مسیح آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں سے چھڑاتا اور پھر بچائے رکھتا ہے۔ اور جب آپ بچے رہتے ہیں تو پھر شکر گزاری کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیں لوکا کی انجیل 7واں باب اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، اسی گھڑی اس نے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی اور بہت سے اندھوں کو بینائی عطا کی۔ کلام کا اسی گھڑی، کس گھڑی؟ جس گھڑی وہ تائب ہو جاتے ہیں، جس گھڑی اس کے قدموں میں آتے ہیں، جس گھڑی وہ اپنی بدعمالیوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور جس گھڑی وہ اپنی روحانی زندگی کو درست کرتے ہیں، اور جس گھڑی وہ اپنے چال چلن کو درست کرتے ہیں، اسی گھڑی خدا انہیں آفتوں سے چھڑاتا، مصیبتوں سے چھڑاتا، بحران سے چھڑاتا، اور ان کی زندگی میں اولاد جیسی برکت، ان کی زندگی میں روزگار جیسی برکت، ان کی زندگی میں خوشی اور اطمینان کو نازل کرتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہے جب آپ اس کے قدموں میں آئے، اور آج خدا آپ کی زندگی سے آفتوں کا خاتمہ چاہتا ہے اور مصیبتوں کا خاتمہ، بیماری کا خاتمہ چاہتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اس کے رسول لائیں، اور جو چاہتے ہیں کہ یسوع ان کی زندگی سے بلاؤں اور آفتوں کو دور کرے، وہ ایمان کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ آج ایمان رکھے کہ میرا خدا مجھے مصیبتوں سے چھڑائے گا، میرا خدا مجھے رہائی دے گا۔ لوکا 7واں باب 21ویں آیت میں اسی گھڑی اسے بہتوں کو بیماریوں اور آفتوں اور بری روحوں سے نجات بخشی۔ آج اسی گھڑی خدا آپ کے بدن میں کام کرنا چاہتا ہے، آپ کی ساری رکاوٹوں کو، آپ کے سارے بیریئرز کو آج توڑنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ کو برکت دے، آفتوں کا شکار نہ رہے، بلکہ جیسے زبور نویس کہتا ہے، ہم گاتے بھی ہیں، توالی تیرے ڈیرے وچ کبھی کبھی نہیں، کبھی بھی نہ آئے۔ خدا آپ کو آفتوں، بیماریوں، تکالیف سے ہمیشہ کے لیے رہائی دینا چاہتا ہے۔ پھر خوف نہیں رہے گا، بلکہ مسیح آپ کے ساتھ ہوگا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر لیجئے، خوب اپنے ہاتھوں کو بلند کر لیجئے۔ آج یسوع مسیح آپ کو بلاؤں آفتوں سے رہائی دے سکتا ہے۔ آفات کا خاتمہ صرف یسوع مسیح کر سکتا ہے۔ میرے پیچھے کہیے، جب میں کوئی ایمان رکھتا ہوں تو بھائی کا ایمان رکھتا ہوں، بہن کا ایمان رکھتی ہوں۔ خدا کے بیٹے یسوع بہت کم آواز ہے، یہ تو ایسا ہے کبھی بھی آپ آفت کے زیر اثر ہیں یا خوف کے زیر اثر ہیں۔ خدا کے بیٹے یسوع
تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، میں اس کلام کو دل سے قبول کرتا ہوں۔ اے یسوع تو مجھے معاف کر، میرے گناہوں کو معاف کر، میرے کردار کو اپنے لہو سے دھو کر پاک کر، میرے چال چلن کو پاک کر۔ اے یسوع مجھے میرے تمام گناہوں سے رہائی بخش۔ اے یسوع میں تیری صلیب کے نیچے آیا ہوں، مجھے معاف کر، تیرا خاصہ ہمیشہ رحم فرمانا۔ اے خدا مجھ پر رحم کر اور اسی گھڑی میری زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ تیرا شکر، آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ تیرے عبر، تیری جلال، تیری قدرت، تیری عظمت اور اے خدا تیری بزرگی کے لیے کہ اے خدا تو ہمارے لیے بنی نوع انسان کے لیے کس قدر عظیم تر منصوبے رکھتا ہے۔ آج اے خدا آفات سے چھڑانے کے لیے، بیماریوں سے رہائی دینے کے لیے، بندھنوں سے آزادی کے لیے، اے خدا تو نے ان کی تمام کوتاہیوں کو، تمام گناہوں کو، تمام بدعمالیوں کو اے خدا تو نے معاف کر دیا ہے، ان کی روحانی زناکاری کو معاف کر دیا ہے، جسمانی جنسی بے رغبتی کو معاف کر دیا ہے۔ اے خدا تو نے ان کے کڑکڑانے کو معاف کر دیا ہے۔ اے خدا حرص کو تو نے دور کیا اور حرص کے بنا پر جو گناہ کیے ان سے معافی دے دی ہے۔ شکر گزاری نہ کرنے کے سبب سے جو اے خدا ان کی زندگی میں تاریک پہلو آئے تو نے اس ضمن میں بھی معاف کر دیا ہے۔ اے خدا تیرا شکر ہو، تو ہماری خاطر مصلوب ہوا، تیرے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، تیرے ہاتھوں پر پاؤں میں کیل ٹھوکے گئے تاکہ ہمارے ہاتھ اور پاؤں اور جسم بالکل تندرست رہے۔ ہماری شفا کے لیے تو بلیدان ہوا۔ میرا ایمان ہے کہ صرف اے یسوع تو ہی آفات کا خاتمہ کر سکتا ہے، بیماری کو دور کر سکتا ہے، اور آج اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا کر، شفا بخش ہاتھ کو بڑھا کر بیماریوں اور آفتوں سے رہائی دے، یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے آمین۔